بالکل فرسٹ ایئر کا کمپیوٹر سائنس کا اوور ویو لیتے ہیں، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یونٹ نمبر 1 جو ہے کلاس 11 یعنی کہ فرسٹ ایئر میں آپ لوگوں کا اس کا نام بھی اوور ویو آف کمپیوٹر سسٹم ہے۔ بالکل اس کے اندر بھی ہم انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پڑھیں گے، اور انٹروڈکشن میں جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بیسک ڈیفینیشنز ہوں گی، ٹائپس ہوں گی، کلاسیفیکیشن ہوں گی، یہ ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی بات کریں گے جی، کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں، کس طرح کے سافٹ ویئر اس میں استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کے کیا کیا اس جو ہے نا یوز جو ہے، اس کے علاوہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس میں امپلیمنٹ کریں گے، یہ ہم اس کے اندر ضرور دیکھیں گے۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہمارا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا ہوگا، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیوائسز کس طرح کی ہیں، ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم اس کے اندر مزید جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہوئے آگے ہم جو ہے وہ پرنٹرز اور ڈفرینٹ طرح کی آؤٹ پٹ ڈیوائسز، ان پٹ ڈیوائسز کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے چیپٹر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، تو نہایت ہی آسان اور اچھا چیپٹر ہے، کمپیوٹر میموریز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز آپ اس کو سسٹم میں دیتے ہیں تو سسٹم کہیں نہ کہیں اسے سیو کرتا ہے، تو بالکل اس کی جو میموریز ہیں ہم اس کو اس کے چیپٹر میں ضرور پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، پھر ہم مین میموریز کی طرف جائیں گے، کون کون سی جو ہے وہ میموریز اس کے اندر شامل ہیں، جس میں ریم روم کا نام جو ہے سر فہرست ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے سیکنڈری میموریز کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اسٹوریج کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس میں فلیش کا استعمال یا میموری کارڈز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ ڈیٹیل بھی ہمیں چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ آگاہ کرے گا اس کے حوالے سے۔ چیپٹر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، تو چیپٹر 3 جو ہے وہ سینٹر پروسیسنگ یونٹ یعنی کہ سی پی یو کے نام سے ہوگا۔ اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ سی پی یو کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں، اور خاص طور پہ اس کی ٹائپس بھی دیکھیں گے رجسٹر کے حوالے سے اور بسز کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے جو ہے ڈیٹا کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ہم اس کے اندر ہم ایک خاص چیز جو کہ سی پی یو آپریشنز ہیں، کہ کس طریقے سے سی پی یو جو ہے وہ اپنے آپریشن جو ہے سر انجام دیتا ہے، جس میں ہم اس کا انسٹرکشنز وغیرہ ہم اس کے دیکھیں گے، ٹائپس اس کے اندر دیکھیں گے، اور وہ جو سائیکل ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوتا ہے۔ تو یہ تھا چیپٹر نمبر 3۔ اب ہے یونٹ نمبر 4 یعنی کہ چیپٹر 4 انسائڈ سسٹم یونٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جی۔ بالکل اس کے اندر ہم کمپیوٹر کیسنگ اور سسٹم کی یونٹس کو دیکھیں گے۔ ونس اگین جو چیز ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں پچھلے چیپٹر میں، اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اس کے اندر ہم نے خاص طور پہ پورٹس کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بیسک ان پٹ ڈیوائسز ہوں گی، اس کے اندر کیبلز کے حوالے سے ڈیٹیل ہوگی اور بسز کے حوالے سے ڈیٹیل ہوگی، اور اس کے اگلے اسٹیپ پہ ہم جائیں گے تو وہاں پر ہمارے پاس پورٹس اینڈ سلاٹس آن دا مدر بورڈ، یعنی کہ مدر بورڈ کے اوپر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ یاد رکھیے گا اس کے اندر کچھ خاص چیزیں ہیں، جس میں پورٹس میں ہم سیریل پورٹس، پیرل پورٹس کی بات ضرور کرتے ہیں۔ اگر کاسٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر ہم ساؤنڈ اور موڈیم اور نیٹ ورک کارڈز کو ضرور دیکھیں گے، یہ خاص امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سم ڈم، یہ ایک بہت ہی خاص چیز ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے حصے پہ چلتے ہیں، چیپٹر نمبر 5 ہے جی نیٹ ورک کمیونیکیشن اینڈ پروٹوکولز کا۔ اس کے اندر ہم شروع میں انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے، بیسک نیٹ ورکنگ کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس کے موڈس دیکھیں گے، اور کمیونیکیشن میڈیا کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، ڈیوائسز کو بھی دیکھیں گے، ٹائپس اور ٹپالوجیز کو بھی ضرور دیکھیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ حصہ ہوگا ہمارے انٹروڈکشن کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو ڈیٹا کمیونیکیشن اسٹینڈرڈس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے اندر خاص طور پہ سب سے خاص جو ہمارا ماڈل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے OSI ماڈل، اس کی بات بھی ہم یہاں پر کریں گے۔ پھر اگلے حصے میں ہم ٹی سی پی اور آئی پی کو یہ دیکھیں گے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ کس طریقے سے یہ ٹرانسمیشن جو ہیں وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، اس کی ڈسکشن بھی ہم چیپٹر نمبر 5 میں کریں گے۔ چیپٹر نمبر 6 پر چلتے ہیں جی۔ چیپٹر 6 جو ہے یونٹ 6 ہے جی وائرلیس کمیونیکیشن کے حوالے سے جی۔ بالکل اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کا وائرلیس نیٹ ورک ہوتا ہے اور کس طرح کے ٹرمز اس کے اندر استعمال ہو رہی ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا کیا ہیں۔ اگلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹائپس جو ہے وہ شارٹ ڈسٹینس وائرلیس کمیونیکیشن کی وہ کس طرح کی ہیں، کس طرح سے وائی فائی، وائی میکس اور بلوٹوتھ وغیرہ یہ کام کرتے ہیں۔ لانگ ڈسٹینس کے اوپر ہم بات کریں گے، جس میں
سیلولر کمیونیکیشن یعنی کہ آپ کے موبائلز وغیرہ، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیزیں اور ہوں گی، وہ بھی ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ موبائل ڈیوائسز کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو کمیونیکیشن اور موبائل ڈیوائسز میں جو اس کا آرکیٹیکچر ہے وہ کیا ہے، وہ ہم یہاں پر ضرور مینشن کریں گے، اس کو بھی ہم اس کے اندر اسٹڈی کریں گے۔ تو آگے چلتے ہیں، اگلا یونٹ جو ہے وہ ہمارا یونٹ نمبر 7 ہے، ڈیٹا بیس فنڈامنٹلز کے اوپر یہ مشتمل ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس کے اندر ہم سب سے پہلے تو ڈیٹا انفارمیشن ہوتا کیا ہے، فائل مینجمنٹ کسے کہتے ہیں، کیسے ہوتی ہے، اس کے اندر ڈیٹا بیس کون کون سے شامل ہیں، اور خاص طور پہ ٹائپس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی لیں گے، لینگویج کے حوالے سے بھی۔ اس کے بعد ہم بیسک ڈیٹا بیس ٹرمینالوجیز پڑھیں گے، کس طریقے سے جو ہے یہ کام کر رہی ہیں، ٹیبل کیا ہوتا ہے، ریلیشن کیا ہوتا ہے، کالم ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں، یہ تمام تر ڈسکشن جو ہے وہ ہم اس حصے میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ اور ڈیٹا بیس، یہ سب سے خاص سوال ہوگا جس میں ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس کی فردر اسٹڈی میں یہ بھی دیکھیں گے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کس طریقے سے یہ اسائن ہوتے ہیں ٹیبل اور کالم کی شکل میں۔ تو اگلے حصے میں چلتے ہیں، تو وہ ہے جی ڈیٹا ماڈلنگ کے حوالے سے، کس طریقے سے ہم اس میں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اور وہ کون سی ڈائیگرام ہے جس کو ہم ای آر ڈائیگرام کہتے ہیں، وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جو اگلا حصہ ہے وہ ہے ریلیشنل اسکیما کا، وہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ای آر ماڈل جو ہم ڈسکس کریں گے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اس کے اندر بھی پڑھیں گے۔ اگلے سے چلتے ہیں جی، چیپٹر نمبر 8 ہے، یونٹ نمبر 8 میں ہم ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ کو پڑھیں گے۔ اس کے اندر ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ایم ایس ایکسس کیا ہے، آفس کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کس طرح کا اسٹیپس جو ہے وہ اس میں انوالوڈ ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے ڈیٹا بیس کے وہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے۔ ورکنگ ود ٹیبلز جو ہے وہ ہم اگلے اسٹیپ پہ جا کے وہ بھی پڑھیں گے، کس طریقے سے ہم اسے کریٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے سیونگ ہوگی اس کی، کس طریقے سے ایڈیٹنگ ہوگی، اور ساتھ کے ساتھ کیا ٹائپس ہیں اس کے اندر، کس طریقے کی ہم استعمال کریں گے، اینڈ سو آن ریکارڈ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ورکنگ ود فارمز، یعنی کہ اس کے بعد جو فارمز ہے وہ کس طریقے سے کریٹ ہوتے ہیں، کیا اس کے ڈفرینٹ فارمز میں کس کس طرح کے فارمز آ رہے ہیں، کس طریقے سے ہم ایڈ کریں گے، موڈیفائی کریں گے، ڈیلیٹ کریں گے، اینڈ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہم اور بھی ڈسکس کریں گے۔ ورکنگ ہم اگلا کریں گے کیوریز اینڈ کمانڈ کے اوپر، تو یہ دیکھیں گے کہ جی کس طریقے سے کیوریز جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں حل کی جاتی ہیں، اور کس کس طریقے سے جو ہے وہ ان میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے جنریٹنگ رپورٹ جو ہے وہ کس طریقے سے جنریٹ ہوتی ہے، کس کے اندر، ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ کے اندر۔ یہ بہت ہی خاص حصہ ہے۔ اب یہ تھا ہمارا آخری ٹاپک جو کہ چیپٹر نمبر 8 ہے، اور کلاس ہے فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے۔ اب ہم اگلے حصے میں جب چلیں گے تو وہ ہمارا ہوگا سیکنڈ ایئر کا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔